بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قال الله تعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ ہمارا ملک پاکستان اس وقت بہت ہی خطرناک حالات سے دوچار ہے، اور کراچی کے علاوہ باقی پورے پاکستان کے اندر چاروں صوبوں کے اندر یہاں تک کہ گلگت بلتستان میں بھی سیلابی صورتحال ہے اور سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، اور پورا ملک جو ہے اس وقت خطرناک حالات سے دوچار ہے، اور پورے ملک کی عوام پریشان حال ہیں، اور ہزاروں گھر تباہ ہو چکے ہیں سیلاب کی وجہ سے، اور لوگ بے گھر ہیں اور کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ تو اس سیلابی کیفیت میں ہم تمام مسلمانوں کو اور تمام دوستوں کو، بھائیوں کو چاہیے کہ وہ سیلاب زدگان کی امداد کریں، تعاون کریں۔ اور یہ سیلاب کیوں آتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ میں نے قرآن پاک کی آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ انسان جب نافرمانی کرتا ہے، انسان جب گناہ کے اعمال کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں، پھر عذاب بھیج دیتے ہیں، پھر آفات آتی ہیں، پھر سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگے، توبہ طائب ہو جائے، اور جتنے بھی کوئی غلط کام، گناہ کے کام انسان کر رہا ہے اس سے توبہ طائب ہو جائے۔ نمازیں چھوڑ رہا ہے تو نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ صرف کراچی ہے جو بچا ہوا ہے، باقی پورے ملک کے اندر سیلاب ہی سیلاب ہے اور تباہ کاریاں جاری ہیں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کراچی کو بھی اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے آفات سے بچائے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ کریں، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، گڑ گڑا سے معافی مانگیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں ان کی امداد کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں مسجد صدیق اکبر ناگن چرنگی یہاں پر جو ہے امدادی کیمپ بھی لگایا گیا ہے، اور اس میں لوگ تعاون بھی کر رہے ہیں، اور آپ حضرات سے بھی تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگ زیادہ سے زیادہ رابطہ کریں اور تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس صدقہ جاریہ میں، کار خیر میں، جہاں مسلمان پریشانی کا شکار ہیں، جن کا سب کچھ لٹ گیا ہے، پورے گھر جو ہے جو تباہ ہو گئے، گر گئے، مسمار ہو گئے، یہاں تک کہ ہمارے بعض ساتھی، بعض دوست جو وہاں پر گئے ہیں سیلابی علاقوں میں، تو وہاں پر لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ فلاں جگہ یہاں پر ایک بستی آباد ہوا کرتی تھی، پورا شہر آباد ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہاں بالکل صفایا تھا، کوئی گھر کا نام و نشان نہیں تھا، صرف پانی کھڑا ہوا تھا۔ تو ایسے حالات دیکھے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ شکر کریں ہمیں اللہ تعالیٰ نے شہر کراچی میں ہمیں بچایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید بھی ہمیں محفوظ رکھے ان آفات سے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور جہاں پر یہ سیلاب آیا ہے ان حضرات کے ساتھ آپ تعاون فرمائیں، اور خشک راشن کے ذریعے دودھ ہے، پانی کی بوتل ہے، خشک دودھ ہے، اسی طرح دال ہے، چاول ہے، اور کپڑے ہیں، لیڈیز سوٹ اور اسی طرح جینٹس سوٹ، یہ کپڑے جو ہے یہ دے کر، اس کے علاوہ نقد رقم جو ہے وہ آپ جو ہے دے کر جو ہے تعاون فرمائیں، اور نقد رقم آپ جو ہے ایزی اکاؤنٹ پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ جو حضرات بھیجنا چاہیں کمنٹس کے ذریعے وہ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ نمبر دے دیا جائے گا، اور ایزی پیسے کے ذریعے بھی آپ اپنی جو ہے نقد رقم سیلاب زدگان کے تعاون کی مد میں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے رات کو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو بڑا میرا جو ہے دل جو ہے دھڑکنے لگا، اور ایسے خطرناک حالات ہیں کہ سیلاب سے جو تباہیاں ہو رہی ہیں، اور آنن فانن جو ہے شہر مسمار ہو رہے ہیں،
تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کی، اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگی، اور ہم سب دوست سب مسلمان مل کر اس پر اجتماعی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، تو اس سے انشاءاللہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا، ان افعال سے محفوظ فرمائے گا۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صرف استغفر اللہ ربی اللہم اغفر لی زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھیں، اگر اجتماعی طور پر ہو سکے تو 1.25 مرتبہ اس کو جو ہے پڑھیں، اور اس کے علاوہ تیسرا کلمہ جو ہے اس کا معمول بنائیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کا معمول بنائیں، ان دعاؤں کا اذکار کا معمول بنائیں، انشاءاللہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔